کا ناول بار-وفا، آواز سمر زہرا، پیشکش نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ۔ اس کتاب میں 2 کہانیاں ہیں۔ اس کتاب کو اسپانسر کیا ہے محمد مبین نے۔ اگر آپ بھی کوئی کتاب اسپانسر کرنا چاہتے ہیں تو ہم سے رابطہ کریں۔ شکریہ۔ قسط نمبر 5۔ اللہ یار ابھی تک سکتے کی اسی حالت میں بیٹھا تھا۔ اسے خبر نہیں ہوئی تھی کہ کب چودھری نیاز کا منشی باہر گیا تھا اور مولوی ہدایت اللہ اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کے پاس آ بیٹھے۔ وہ تو مولوی ہدایت اللہ صاحب سے رخصت ہونے اور اجازت لینے آیا تھا۔ دل پھر مضطرب اور بے چین ہو گیا تھا۔ عجیب آگ سی لگی تھی۔ دل چاہتا گریبان چاک کر کے جنگلوں کی طرف نکل جائے۔ وہ تو ساری زنجیریں کاٹ کر نکلا تھا، پھر پتہ نہیں کیسے یہاں زنجیر ہو گیا تھا۔ وہ تو نارسائی اور لا حاصلی کی آگ میں جل رہا تھا۔ دور تک صحرا تھا، سراب تھے اور اس کے پیاسے ہونٹ تھے۔ پیاس سے ابھی بھی اس کے ہونٹ تڑک رہے تھے۔ پھر پتہ نہیں کیوں وہ صحرا میں ڈیرا ڈال کر بیٹھ گیا تھا۔ وہ چشمہ کہاں تھا جو اسے سیراب کر دیتا؟ وہ تو کسی چشمے کی تلاش میں نکلا تھا۔ مولوی ہدایت اللہ نے ابھی چند لمحے پہلے کیا کہا تھا؟ اس نے سن ہوتے ذہن کے ساتھ سب کچھ یاد کرنے کی کوشش کی۔ وہ دستک دے کر اندر آیا تھا۔ مولوی ہدایت اللہ کے پاس کوئی اور بھی تھا، چودھری نیاز کا منشی۔ وہ اس شخص کو نہیں جانتا تھا۔ اس نے اس سے پہلے کبھی اسے مولوی ہدایت اللہ کے پاس آتے نہیں دیکھا تھا۔ آؤ بیٹا آ جاؤ۔ مولوی ہدایت اللہ جیسے اسے دیکھ کر خوش ہو گئے تھے۔ منشی جی یہ ہے اللہ یار، میرا داماد، میرا بھتیجا، اسی سے نکاح کیا ہے میں نے اپنی بیٹی کا۔ منشی کچھ متذبذب سا تھا۔ پر مولوی جی ہم نے تو کوئی سنگن نہیں سنی نکاح شکاح کی۔ منشی جی غریب آدمی ہوں، کون سا دھوم دھڑکا کیا؟ بیمار پڑا تو 4 آدمی بلا کر اللہ یار سے نکاح کر دیا ختیجہ بیٹی کا۔ بس اب گھر والی کچھ کپڑا لتا تیار کر رہی ہے، 2-4 روز میں رخصت بھی کر دوں گا۔ تم نے جلدی کی مولوی، ورنہ عیش کرتی تمہاری بیٹی۔ منشی ایک عجیب سی نگاہ اللہ یار پر ڈالتا باہر چلا گیا اور مولوی ہدایت اللہ اپنی جگہ سے اٹھ کر خاموش بیٹھے اللہ یار کے پاس آ بیٹھے۔ یہ منشی تھا چودھری نیاز کا۔ یہ اپنے بیٹے کے لیے ختیجہ کا رشتہ لایا تھا اور اس کا بیٹا، مولوی ہدایت اللہ کی آواز بھر آ گئی، نشہ باز ہے اور 4 شرعی عیب ہیں اس میں۔ مجھے معاف کر دینا بیٹا، میرے پاس اور کوئی راستہ نہ تھا۔ آپ انکار کر دیتے مولوی صاحب، اپنی بیٹی کا رشتہ کرنے کے لیے آپ آزاد ہیں۔ اللہ یار کو اپنی آواز دور سے آتی ہوئی محسوس ہوئی۔ وہ چودھری نیاز کی طرف سے پیغام لایا تھا اور انکار کا مطلب؟ وہ تو ختیجہ کو اپنے گنڈوں سے اٹھوا لیتا۔ مجھے کوئی اور راستہ سمجھ نہ آیا بیٹا میری عزت بچا لو، ابھی اسی وقت ختیجہ سے نکاح کر لو۔ اور اللہ یار ساکت بیٹھا تھا، خاموش۔ وہ تو رخصت لینے آیا تھا، اس نے تو ہر زنجیر کاٹ دی تھی، سارے ناطے توڑ دیے تھے۔ پھر نہیں، وہ کسمسایا، نہیں مولوی صاحب میں تو، بیٹا انکار نہ کرنا۔ مولوی ہدایت اللہ اٹھ کر اس کے قدموں میں آ بیٹھے تھے۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ اس نے یکدم گھبرا کر انہیں اٹھانے کی کوشش کی تو مولوی ہدایت اللہ نے اس کے پاؤں پر ہاتھ رکھ دیے۔ بیٹا میرے جھوٹ کو نبھا دو، مت کریں ایسا۔ اللہ یار کی داڑھی آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ مولوی ہدایت اللہ اٹھ کر خاموشی سے باہر چلے گئے اور پھر اسی رات حکیم صاحب، عبدالقادر کے باپ اور چند دوسرے لوگوں کی موجودگی میں مولوی اللہ یار کا نکاح ختیجہ بنت ہدایت اللہ سے ہو گیا۔ نکاح نامے پر کچھ دن پہلے کی تاریخ ڈال دی گئی اور رات گئے تھکا اللہ یار مسجد کے صحن میں آ کر بیٹھ گیا۔ اوپر چمکتا آسمان تھا، ستاروں سے بھرا۔ وہ کتنی ہی دیر تک سر اوپر اٹھائے دیکھتا رہا، پھر عجیب طرح سے ہنسا۔ میں زنجیریں کاٹتا ہوں، تو ڈال دیتا ہے۔ مولا سب کچھ تیری مرضی پر چلتا ہے، میں نے کہا تھا۔ وہ نہیں تو کوئی نہیں، اور جھونپڑی والا بابا سچ کہتا تھا۔ تو کیا اور تیرے فیصلے کیا؟ فیصلہ تو اس کا ہے۔ میں تو تیری دنیا کو تیاگ کر صرف تیرا ہونا چاہتا ہوں، پر تو مجھے پھر دنیا میں دھکیل دیتا ہے۔ نہ تو نے مجھے قبول کیا نہ اس نے۔ وہ اٹھا اور مسجد کے صحن میں ٹہلنے لگا، اور ٹہلتے ٹہلتے تھک گیا تو دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا، اور آنسو خود بخود اس کی آنکھوں میں آ گئے۔ پہلے آنکھیں نم ہوئیں اور پھر وہ بلک بلک کر رونے لگا، اور اتنا رویا کہ اس کی ہچکیاں بند گئیں۔ کتنا عرصہ ہو گیا تھا اس کی آنکھیں خشک صحرا بنی ہوئی تھیں، دور دور تک ریت اڑتی تھی جیسے۔ جب رابی سے وہ آخری بار ملا تھا اور رابی چلی گئی تھی ہمیشہ کے لیے، اس کا جی چاہا تھا وہ دھاڑے مار مار کر روئے اپنی محبت کے بچھڑ جانے پر، اس نقصان پر جو ہو گیا تھا، لیکن اندر آگ دہک رہی تھی۔
اور دور دور تک کہیں کوئی آنسو نہ تھا، اور وہ آگ اسی طرح دہک رہی تھی آج تک، اور اب یہ آنسو، اسے لگا جیسے اس کے جلتے سینے میں ٹھنڈک سی پڑ گئی ہو۔ دیوار سے ٹیک لگائے لگائے اس نے آنکھیں موند لیں، ہچکیاں رک بھی گئیں، لیکن آنسو یوں ہی اس کی آنکھوں سے بہتے رہے، ہولے ہولے، اور پھر وہ یوں ہی دیوار سے ٹیک لگائے جانے کب سو گیا۔ صبح جب مولوی ہدایت اللہ مسجد میں آئے تو ان کی اذان کی آواز سے اس کی آنکھ کھلی۔ وہ خاموشی سے اٹھا، وضو کیا اور نماز کے لیے کھڑا ہو گیا، اور پھر نماز کے بعد بھی بہت دیر یوں ہی بیٹھا رہا، خاموش۔ مولوی ہدایت اللہ اس کے پاس آ کر بیٹھ کے بہت خاموشی سے جیسے کچھ کہنا چاہتے ہوں۔ کافی دیر بعد اس نے نظریں اٹھا کر مولوی ہدایت اللہ کی طرف دیکھا۔ میں بہت شرمندہ ہوں تم سے بیٹے، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، میں نے اپنے مفاد سوچا اور تمہارے متعلق سوچا ہی نہیں، نہ تمہارے متعلق کبھی کچھ پوچھا، تم پابند ہو شاید، تمہیں ختیجہ کا ساتھ منظور نہیں تو مجھے رات بھر نیند نہیں آئی، میں تو جبر کا مرتکب ہو گیا ہوں بیٹا، تم چاہو تو۔ وہ خاموش ہو گئے، اپنی زبان سے طلاق کا لفظ نکالنا مشکل ہو گیا۔ مجھے تمہاری مرضی جانے بغیر یہ فیصلہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ فیصلے تو اوپر ہوتے ہیں مولوی صاحب، ہم کیا اور ہمارے فیصلے کیا۔ اس نے نگاہیں جھکا لی۔ مولوی ہدایت اللہ نے ابھی کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ منشی نے مسجد کے دروازے کے پاس سے ہی آواز دی، مولوی صاحب، چودھری نیاز نے ڈیرے پر بلایا ہے۔ مولوی ہدایت اللہ کا رنگ زرد پڑ گیا۔ کب؟ وہ بولے تو ان کی آواز میں ہلکی کپکپاہٹ تھی۔ ابھی۔ منشی دروازے سے ہی پلٹ گیا تو مولوی ہدایت اللہ اٹھے، ساتھ ہی اللہ یار بھی کھڑا ہو گیا۔ میں بھی آپ کے ساتھ چلتا ہوں مولوی صاحب۔ مولوی ہدایت اللہ کی آنکھوں میں تشکر کے آنسو چمکے، جنہیں انہوں نے چھپا لیا، اور سر جھکا کر آہستگی سے کہا، شکریہ بیٹے۔ سارا راستہ وہ اپنے آپ سے ہی جھگڑتا رہا، نہ اس نے مولوی ہدایت اللہ کی باتوں کی طرف دھیان دیا اور نہ ہی اس نے چودھری نیاز کے ڈیرے پر جا کر آس پاس بیٹھے لوگوں کو دیکھا تھا۔ بس خاموشی سے ایک طرف جا کر بیٹھ گیا۔ مولوی، سنا ہے تو نے میرے منشی کو اپنے بیٹی کا رشتہ دینے سے انکار کر دیا؟ کیا تجھے خبر نہیں تھی کہ وہ میرا منشی ہے، چودھری نیاز کا؟ چودھری صاحب، میری بیٹی کا نکاح ہو چکا ہے، پھر کیسے جی؟ کدھر ہے نکاح نامہ اور کون تھے گواہ، ذرا بتانا تو۔ حکیم صاحب تھے جی، رانجھا تھا، اور جی۔ اوے نور خان، تو کہتا تھا مولوی جھوٹ بولتا ہے۔ چودھری نیاز نے مولوی ہدایت اللہ کی بات کاٹتے ہوئے منشی کی طرف دیکھا اور حکیم صاحب کو جو ایک طرف بیٹھے تھے انہیں مخاطب کیا۔ وہ چودھری جی، میرا خیال تھا کہ… چل چپ ہوئے، اپنا خیال اپنے پاس رکھ، چودھری نیاز نے اسے ڈانٹا۔ کیوں حکیم صاحب، مولوی صحیح کہہ رہے ہیں؟ جی چودھری جی، میں گواہوں میں تھا لڑکے کی طرف سے۔ اب بتاؤ اے، چودھری نیاز پھر منشی سے مخاطب ہوئے۔ وہ جی ابھی رخصتی تو نہیں ہوئی نا، مولوی اللہ یار طلاق دے دے۔ وہ جی میرا پتر کہتا ہے کہ جی وہ ادھر ہی شادی کرے گا۔ کیا خیال ہے مولوی تیرا؟ چودھری نیاز نے پوچھا تو انہیں گھبرا کر اللہ یار کی طرف دیکھا۔ اللہ یار کھڑا ہو گیا۔ اچھا یہ ہے مولوی اللہ یار تیرا دماد، کیوں مولوی طلاق دو گے؟ اللہ یار نے نظریں اٹھائیں۔ رات کی مسلسل گریہ زاری اور رات جگہ سے آنکھیں خون رنگ ہو رہی تھیں اور خوبصورت چہرے سے عجب جلال ٹپکتا تھا۔ خدا کو جائز کاموں میں سے یہ فعل سب سے زیادہ ناپسند ہے جناب۔ آواز آہستہ مگر لہجہ مضبوط تھا۔ ایک لمحے کے لیے تو چودھری نیاز اس کے چہرے سے نظریں نہ ہٹا سکا، پھر منشی کی طرف دیکھا۔ مولوی کی ایک اور بھی بیٹی ہے، اس سے کر لے اپنے بیٹے کا رشتہ۔ نہیں نہیں، وہ تو ابھی صرف 7 سال کی ہے چودھری جی، مولوی ہدایت اللہ کے لبوں سے بے اختیار نکلا۔ اور تو پہلے سویا ہوا تھا، چودھری نیاز نے منشی کو ڈانٹا۔ اب نکاح شدہ لڑکی کا رشتہ مانگنے چلا ہے، کہیں اور دیکھ لے بیٹے کا رشتہ، لیکن رشتہ دینے سے پہلے پوچھ لینا، کسی بیاہی بچوں کی ماں کا رشتہ نہ پوچھ بیٹھنا اپنے مہیوال کے لیے۔ چودھری نیاز ہنسا یوں جیسے کسی ٹین کے کنستر میں ایک ساتھ بہت سے پتھر لڑک رہے ہوں، اور مولوی ہدایت اللہ کے جسم میں جیسے جان پڑ گئی۔ وہ اللہ یار کے ساتھ جب گھر کی طرف پلٹے تو بہت دنوں بعد انہیں ایسا لگا جیسے جسم میں ایک نئی طاقت اود آئی ہے۔ اللہ یار، ایک رات میں نے تمہیں خدا سے مانگا تھا اپنے لیے، اور خدا نے تمہیں مجھے دے دیا۔ اللہ یار نے بہت شاک کی نظروں سے انہیں دیکھا اور پھر سر جھکا لیا۔ کسی کی صرف ایک رات کی دعا مستجاب ہو جاتی ہے اور کوئی سر پٹک پٹک کر تک جاتا ہے، دعائیں مانگتے مانگتے اس کا حال خشک ہو جاتا ہے، ہاتھ اٹھے اٹھے تھک جاتے ہیں، اور تو اس کے لیے در قبولیت نہیں کھولتا۔ اس نے چلتے چلتے رشک سے مولوی صاحب کو دیکھا جن کی ایک ہی بار کی دعا قبول ہو گئی تھی۔ لیکن بیٹا، میں نے اس طرح نہیں سوچا تھا، جبر، مجبوری اور زبردستی تھے، میں تو تیری رضا سے تجھے اپنا بنانا چاہتا تھا، میں نے تو اپنے مولا سے
اور مولوی اللہ یار کو چلتے چلتے ٹھوکر لگی، اور جب انہوں نے سنبھل کر نظریں اٹھائیں تو جیسے زمین و آسمان کی گردش رک گئی، ہر چیز ساکت ہو گئی۔ نگاہیں حویلی کے گیٹ سے اندر جاتی ہستی پر پڑی تھی۔ دل نے مچل مچل کر اسے آوازیں دی تھیں، رابی رابی رابی، لیکن آواز ہونٹوں سے باہر نہیں نکلی تھی۔ جسے کھوجتے کھوجتے تلاشتے تلاشتے وہ اس منزل تک آ پہنچا تھا، اور وہ ملی بھی تو تب جب پاؤں میں زنجیریں پڑ گئی تھیں اور ہاتھ بندھے ہوئے تھے۔ میرے مولا، تیرے رنگ نیارے ہیں اور تیرے فیصلے، ان کی حکمت تو خود ہی جانتا ہے۔ چاہے تو بھرے سمندر سے پیاسا لے آئے، چاہے تو تپتے صحرا میں چھاگل بھر دے، چاہے تو دل لبالب بھر دے، چاہے تو خالی کر دے، چاہے تو ایک گھونٹ سے عمروں کی پیاس بجھا دے، اور چاہے تو سمندروں سے پیاس نہ بجھے۔ میرے مولا، وہ ہولے سے ہنسا اور پھر ہنستا ہی چلا گیا۔ مولوی ہدایت اللہ نے از حد حیرت سے اسے دیکھا اور گھبرا کر پکارا، اللہ یار، اللہ یار۔ اس کے چہرے کو دیکھنے کی خواہش میں کتنی زنجیریں کاٹی تھی اس نے، کتنے دل لہو کیے تھے۔ اماں جان، ابا جان، ہولے ہولے سب چہرے آنکھوں کے سامنے آتے گئے، اور پھر عزیز جان ماموں کی بیٹی فرا، مستقبل کی ڈاکٹر فرا ناز، اور اماں جان کی آرزو، اور ختیجہ بنت ہدایت اللہ، بار بار چہرے آنکھوں کے سامنے آنے لگے۔ تراشیدہ لبوں، دلکش قامت اور خوبصورت سی گلابی رنگت والی فراناز اعتماد سے بات کرتی ہنستی ہوئی، اور چادر میں لپٹی گھبرائی سہمی عام سی شکل و صورت والی 17 سالہ ختیجہ بنت ہدایت اللہ، وہ یوں ہی ہنستے ہنستے پتھریلی زمین پر بیٹھ گیا۔ اللہ یار کیا ہوا؟ مولوی ہدایت اللہ بھی ان کے قریب ہی بیٹھ گئے۔ پہلے آنکھیں نم ہوئیں تو پھر چہرہ آنسوؤں سے تر ہوا، اور پھر وہ بلک بلک کر رونے لگا، تڑپنے لگا، اور مولوی ہدایت اللہ اسے دونوں بازوؤں کے حلقے میں لیے سینے سے لگائے کہہ رہے تھے، حوصلہ اللہ یار، حوصلہ۔ اور وہ ان کے بازوؤں میں تڑپ رہا تھا، بلک رہا تھا، مچل رہا تھا، اور وقفے وقفے سے اس کے منہ سے آوازیں نکل رہی تھیں، اللہ اللہ۔ ابیر کے ڈرائنگ روم میں بالکل اس کے مقابل بیٹھا عبداللہ بہت دیر سے خاموشی سے سر جھکائے بیٹھا تھا۔ ایک گہری اور طویل خاموشی دونوں کے درمیان تھی، ایک چپ تھی جس میں ہزاروں باتیں تھیں، ہزاروں کہانیاں تھیں۔ بعض اوقات خاموشی سے بڑھ کر اور کوئی زبان نہیں ہوتی۔ ابیر گاہے بگاہے نظر اٹھا کر عبداللہ کو دیکھ لیتی تھی اور اپنے دل کی دھڑکنیں صاف سن رہی تھی۔ دل پر کسی کو اختیار نہیں ہوتا، محبت خود بخود دل کے اندر سے کہیں سے کسی کے لیے پھوٹ پڑتی ہے، خردرو پودوں کی طرح، پہاڑوں سے خود بخود پھوٹ پڑنے والے چشموں کی طرح۔ ابیر کو بھی خود پر اختیار نہ تھا۔ عبداللہ کے لیے اس کے دل میں 3 سال پہلے محبت کی جو کومپل پھوٹی تھی وہ اتنا تناور درخت بن چکی تھی۔ نظروں نے بارہا ایک دوسرے کو محبت کے پیغام دیے تھے، لیکن ہونٹوں نے ابھی اظہار کو معنی نہیں پہنائے تھے کہ ایک کمزور لمحے نے بے اختیار اسے عیاں کر دیا تھا، اور اب وہ سر جھکائے بیٹھی تھی۔ ابیر، بڑی دیر بعد عبداللہ نے جھکا ہوا سر اٹھایا۔ اس کے لب بھینچے ہوئے تھے اور آنکھوں میں ہلکی سرخی تھی، جیسے وہ ضبط کی انتہائی منزلوں سے گزر رہا ہو۔ اور میں اسی لمحے سے ڈرتا تھا کہ یہ لمحہ جب میری زندگی میں آیا تو میں اس کا کیسے سامنا کروں گا۔ اس کی آواز بھاری اور جذبات کی شدت سے بوجھل ہو رہی تھی۔ شاید میں راکھ ہو جاؤں، شاید میرا اپنا اب باقی نہ رہے۔ ابیر، تمہاری تو صرف تمنا کرنا ہی اعزاز ہے، اور یہ اعزاز میں کب سے لیے پھر رہا ہوں۔ اس تمنا کو تم سے سب سے چھپائے کہ تمہیں پانا تو آسمان کے ستاروں کو چھو لینا ہے، اور میں جانتا ہوں ستارے انسانوں کی دسترس سے بہت دور ہوتے ہیں، لیکن دل پر تو کسی کا اختیار نہیں ہوتا۔ جو ستاروں کو مٹھی میں بھر لینے کی چاہ کرتا ہے، میں نے بھی ستاروں کو مٹھی میں بھرنے کی چاہ کی تھی، اور اس چاہ کو تم سے چھپا نہیں سکا۔ اب ایک لوٹا پٹا دہقان ہوں، مجھے میرے دل کی کڑی عدالت میں پیش ہونا ہے، اور مجھے جو سزا ہوگی اس سے میں بہت خوفزدہ ہوں۔ راستوں کی کٹھنائیوں سے آگاہ ہونے کے باوجود ابیر، میں نے وہ بات کرتے کرتے خاموش ہو گیا۔ اس کی آنکھیں کسی انجانی آگ سے دہک رہی تھیں، اندر نارسائی پنجے گاڑے بیٹھی تھی۔ عبداللہ، ابیر نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ یہ وہ شخص تھا جس کے ساتھ ہمیشہ رہنے کی ہر آن دل نے چاہ کی تھی۔ تم اپنی محبت پر شرمندہ ہو؟ نہیں۔ عبداللہ نے تڑپ کر ابیر کو دیکھا۔ محبت شرمندگی نہیں ہوتی، اعزاز ہوتی ہے، فخر ہوتی ہے، مان ہوتی ہے۔ میں صرف اسی لمحے سے خوفزدہ ہوں جب یہ تمہاری جھولی نارسائی کے کانٹوں سے بھر دے گی۔ میں صرف تمہارے دکھ سے خوف کھا رہا ہوں۔ میں نے
آج تک اپنے جذبوں کو اس لیے بھی خود سے چھپائے رکھا کہ اگر کچھ کہہ بیٹھا تو تمہارے سارے راستے کھوٹے کر دوں گا۔ یہ تم نے کیسے سوچا عبداللہ؟ میرا تو ہر راستہ تمہاری طرف ہی جاتا ہے۔ مگر ابیر، میرا اور تمہارا سوشل اسٹیٹس، میں غریب ماسٹر کا بیٹا ہوں اور تم مل اونر اور بڑے جاگیردار کی اکلوتی بیٹی۔ ہمارے راستے کبھی ایک نہیں ہو سکتے ابیر۔ یہ تم نے کیا کیا؟ خود بھی ضبط کھو بیٹھی ہوں اور مجھے بھی عیاں کر دیا۔ عبداللہ کی آنکھوں میں اداسی کا غبار سا پھیل گیا تھا۔ نہیں نہیں عبداللہ، ایسا نہیں ہے، ہمارے راستے ہمیشہ سے ایک ہیں، ایک ہی رہیں گے انشاءاللہ، ابیر نے بڑے یقین سے کہا۔ اسے یقین تھا کہ اس کے بابا جان اس سے اتنی محبت کرتے ہیں اور وہ اس کی کوئی بات نہیں ٹالتے کبھی بھی، اور یہ تو زندگی اور موت کا مسئلہ تھا، پھر بھلا بابا جان کیوں چاہیں گے کہ وہ موت کے سفر پر گامزن ہو؟ اور اس نے اپنا یقین عبداللہ کے دل میں بھی اتار دیا، اور عبداللہ کو لگا جیسے اس وقت روئے زمین پر شاید اس سے زیادہ خوش نصیب کوئی نہیں ہوگا۔ ابیر، وہ کچھ کہنا ہی چاہتا تھا کہ مامون دانیال صدف شور مچاتے ہوئے اندر داخل ہوئے۔ یہ حضرت پہلے سے ہی یہاں بیٹھے ہیں اور ہم خواہ مخواہ اسے پک کرنے کے لیے خوار ہوتے رہے، دانیال نے اس کے قریب بیٹھتے ہوئے کہا۔ مگر تم نے تو کل شام اس طرح کی کوئی بات تو نہیں کی تھی کہ تم مجھے پک کر لوگے، عبداللہ نے اپنے پہلے آنے کا جواز دیا۔ یوں بھی میں گھر سے نکلا ہوا تھا، فریدہ کی طرف جانا تھا مجھے، سو ادھر سے ادھر ہی آ گیا۔ کیسی ہے وہ، سیٹ ہو گئی اپنے گھر میں؟ صدف نے پوچھا۔ ہاں بہت خوش ہے، اس نے دور کی ایک عزیزہ کو اپنے پاس رکھ لیا ہے جو بیوہ ہیں، وہ ہم سب کی دعوت کرنا چاہ رہی تھی لیکن میں نے منع کر دیا، مجھے مناسب نہیں لگا۔ ہاں تم نے صحیح کیا، صدف نے کہا اور ابیر کے پاس ہی بیٹھ گئی۔ یار مجھے تو اس کیس کی کامیابی کی خوشی میں کئی روز سے نیند ہی نہیں آ رہی، مامون نے بھی عبداللہ کے قریب ہو کر کہا۔ سلیپنگ پلز لیا کرو، صدف نے مشورہ دیا۔ ابیر کولڈ ڈرنکس منگوانے کے لیے اٹھ گئی۔ فریدہ الیاس کے کیس کی کامیابی کی خوشی میں آج ابیر نے سب کی دعوت کی تھی، سو وہ آج سب یہاں جمع تھے۔ وہ سب ہی اس کیس کے سلسلے میں بہت ایکسائٹڈ ہو رہے تھے اور در حقیقت سب نے محنت کی تھی۔ ویسے یار وہ فریدہ الیاس کا ماموں تھا بڑا کائیاں، مجھے امید نہیں تھی کہ وہ بچوں کے سلسلے میں مان جائے گا، بس یہ تو محض اتفاق ہی تھا کہ وہ ہوٹل والا اس وقت آ گیا جب میں اس کے پاس بیٹھا تھا۔ اس کی گھبراہٹ سے ہی میں نے اندازہ لگا لیا تھا کہ دال میں کچھ کالا ہے، اور جب اس نے کہا جو بچے آپ نے ملازم رکھوائے تھے میں ان میں سے ایک بیمار ہے صاحب، دانیال نے یاد کرتے ہوئے کہا۔ ہاں تمہیں تو پولیس ڈپارٹمنٹ میں ہونا چاہیے تھا، خواہ مخواہ وکیل بن گئے، صدف نے لقمہ دیا۔ یار یہ میرا خاندانی پیشہ ہے، میں اسے کیسے چھوڑ سکتا ہوں؟ تو خاندانی وکیل صاحب آپ کب دے رہے ہیں دعوت؟ مامون نے پوچھا۔ جب کہیں بندہ حاضر ہے۔ یہ حقیقت تھی کہ وہ سب ہی بہت خوش تھے، نہ صرف یہ کہ فریدہ کے دونوں چھوٹے بھائیوں کا پتہ چل گیا تھا بلکہ اس کا گھر بھی اسے مل گیا تھا۔ بہت کچھ نہیں بھی ملا تھا، نقد رقم، زیورات، لیکن جو مل گیا وہ بہت غنیمت تھا۔ شکی القلب آدمی نے اپنے سگے بھانجوں کو کسی ہوٹل پر ملازم رکھوا دیا تھا، ایک ہی دن لاک اپ میں رہنے کے بعد اس نے سب بھگل دیا تھا، تو یہ مقدمہ ان کی توقع سے بہت پہلے ختم ہو گیا تھا۔ یقین نہیں آتا نا ابیر کہ لوگ اتنے ظالم بھی ہو سکتے ہیں، صدف نے ابیر کے واپس آنے کے بعد کہا۔ بی بی اس سے بھی زیادہ ظالم ہوتے ہیں لوگ، تم رہتی کس دنیا میں ہو؟ یہ وڈیرے جاگیردار ان کے ڈرامے وغیرہ نہیں دیکھتی ہو؟ مامون نے جان بوجھ کر ابیر کو چھیڑا۔ اب یہ اپنی ابیر ہی کو دیکھ لو، اس نے اپنی آنکھوں سے ظلم کی کئی کہانیاں دیکھی ہوں گی۔ کیوں ابیر؟ میرے بابا جان ایسے نہیں ہیں، انہوں نے کبھی کسی پر زیادتی نہیں کی، ابیر نے احتجاج کیا، اور اب وہ دور بھی نہیں رہا جاگیرداروں کے ظلم و ستم کا۔ یار کوئی خاص فرق نہیں پڑا، سندھ میں پنجاب میں سب کچھ ویسا ہی ہے، ساری خرابی سسٹم میں ہے، وڈیرا آج بھی وہی ظلم کر رہا ہے۔ یہ اخبار دیکھا تم نے آج کا؟ مامون نے سینٹر ٹیبل سے اخبار اٹھایا۔ اور یہ خبر پڑھی ہے یہ؟ اس نے اخبار کھول کر ابیر کو دکھایا۔ ملتان کے ایک نواحی گاؤں میں ایک بڑے زمیندار نے غریب مزارے کی کسی بات پر خفا ہو کر اس کے خاندان کی تمام عورتوں کو پورے گاؤں کے بازاروں میں ننگا کر کے گھمایا۔ مامون کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔ قصوروار مزارہ تھا یا اس کے خاندان کی عورتیں؟ اسے قتل کروایا ہوتا ہے، بلکہ کروا دیا ہوگا، پھر یہ کیسا انتقام ہے؟ اس اسلامی ریاست میں ایسا کرنے والوں کے خلاف کیا قانون ہے، کیا سزا ہے؟ گھٹنوں پہ منہ دیے، دوپٹوں اور چادروں سے چہروں کو چھپائے چند عورتوں کی تصاویر چھاپ کر فرض ادا ہو گیا ہے کیا؟ چند دن اخباروں میں واویلا ہوگا، پھر سب ختم، پولیس کی جیب گرم ہو جائے گی۔ سب کے سب مسکراتے چہرے بجھ سے گئے تھے۔ ملازم کولڈ ڈرنک سرو کر رہا تھا، ابیر کی نظر اچانک ہی عبداللہ پر پڑی تھی۔
اس نے مٹھیاں بینچ رکھی تھیں اور آنکھیں یوں لگ رہا تھا جیسے ابھی ان سے خون ٹپک پڑے گا۔ سختی سے دانتوں پر دانت جمائے وہ ضبط کی انتہائی منزلوں سے گزر رہا تھا۔ اس کے کانوں میں چیخوں کی آوازیں آ رہی تھیں اور اعصاب پر کوڑے برس رہے تھے۔ عبداللہ کیا ہوا؟ ابین نے گھبرا کر پوچھا تو وہ جیسے کسی گہرے خواب سے بیدار ہوا۔ اسے چونک کر سب کی طرف دیکھا، ہولے ہولے بند مٹھیاں کھولی اور سر جھٹکا۔ نہیں کچھ نہیں۔ ملازم لڑکے کے ہاتھ سے کولڈ ڈرنک کا گلاس لے لیا۔ اس نے خود کو کمپوز کرنے کی کوشش کی لیکن اندر ایک دم وحشت اتر آئی تھی۔ ملتان کے کسی نواحی گاؤں میں جن عورتوں کی بے حرمتی ہوئی تھی وہ کون تھی؟ وہ نہیں جانتا تھا لیکن اس کا سینہ جل رہا تھا۔ ایک انجانی سی آگ جیسے اس کے پورے وجود کو کھائے جا رہی تھی۔ وہ سب ہنس رہے تھے، ایک دوسرے کو چھیڑ رہے تھے لیکن عبداللہ کا دھیان بار بار اس نواحی گاؤں کی ان عورتوں کی طرف چلا جاتا تھا۔ اتنی ذلت، اتنی بدنامی کے بعد کیسے جئیں گی وہ؟ شاید انہوں نے خودکشی کر لی ہو، یا اگر وہ زندہ بھی ہوئیں تو زندگی ان کے لیے تہمت بن جائے گی۔ کیا کبھی وہ خود سے نظر ملا سکیں گی؟ اور کیا ان کے خاندان، ان کے مرد کبھی گھر سے باہر نکل سکیں گے؟ اور کیا؟ یار عبداللہ، مامون نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تو وہ چونکا۔ وہ ملک صاحب تمہاری بہت تعریف کر رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ پتہ نہیں کیا بات ہے عبداللہ، بہت اپنا اپنا سا لگتا ہے۔ دل میں اس کے لیے خود بخود ایک محبت سی پیدا ہو گئی ہے۔ کل تم چیمبر نہیں آئے تھے نا تو کتنی ہی بار انہوں نے تمہارا پوچھا۔ یار ایک ہم ہے کہ 10 دن بھی نہ آئے تو کوئی پوچھے گا بھی نہیں۔ اس نے ایک ٹھنڈی سانس بھری اور دانیال اور صدف کو دیکھا۔ حتیٰ کہ یہ دونوں بھی نہیں۔ خیر ایسی بات بھی نہیں ہے۔ دانیال کی آنکھوں میں شرارت تھی۔ ہم ایک آدھ بار تو تمہیں یاد کر ہی لیں گے، کیوں صدف؟ ہاں، جب دانی کے ہاتھوں میں کھجلی ہوگی اور اسے اپنے مکے کی طاقت آزمانا ہوگی، اور جب دانی کی جیب خالی ہوگی اسے KFC جانا ہوگا۔ جانتا ہوں میں تم سب کو، اتنی ہی قدر ہے تمہارے دل میں میری۔ اس نے مزید مظلوم ہونے کی ایکٹنگ کی۔ ویسے یار عبداللہ تم ہو بڑے لکی۔ مثلاً کس طرح؟ عبداللہ کی ہونٹوں پر مبہم سی مسکراہٹ آ کر معدوم ہو گئی۔ مثلاً یہ کہ ملک صاحب تمہیں چاہتے ہیں، دانی ہے، صدف، میں اور عبیر، ایک بیچارہ میں۔ زیادہ بیچارے نہ بنو، وہ نہیں تمہیں چاہتی ہے اتنا زیادہ۔ ہائے کون؟ مامون نے دل پر ہاتھ رکھا۔ وہ نسرین۔ صدف نے نچلے ہونٹ کا دایا کونا دانتوں تلے چبا کر بے حد شرارت سے اسے دیکھا۔ کون نسرین؟ مامون نے بہت اشتیاق سے پوچھا۔ ہائے بیچاری، سارا دن تو کھڑی تمہیں ہی دیکھتی ہے اور تمہیں خبر ہی نہیں۔ دانیال کہکہا لگا کر ہنسا۔ یار وہی جس نے کل شام تمہاری بلائیں لی تھیں۔ مائی گاڈ! مامون نے غصے سے اپنے بال نوچے۔ اب یہ رہ گئی ہے میری اوقات۔ عبیر اور عبداللہ بھی ہنس رہے تھے۔ ملک صاحب کے چیمبر کے سامنے والے فلیٹس میں سے ایک میں تیسری جنس کے لوگ رہتے تھے اور اکثر شام کو بن سور کر بالکنی میں کھڑے رہتے تھے۔ ایک بار جب مامون چیمبر سے باہر آ رہا تھا تو ان میں سے ایک نے مامون کی بلائیں لی تھی۔ ہائے میں صدقے جاواں، کچھ ہم غریبوں کو بھی دے دلا جاؤ، ہمارا تو کاروبار ہی ٹھپ ہو گیا ہے، آج کل بہت مندہ ہے۔ جب سے یہ ڈش اور کیبل لگی ہیں ہم تو بھوکوں مر رہے ہیں، کچھ اپنی جان کا صدقہ ہم کو بھی دے جاؤ۔ اور مامون نے 50 کا نوٹ نکال کر اسے دے دیا، اور تب سے سب نے مامون کی چڑ بنا لی تھی اور وہ سچ مچ چڑنے لگا تھا۔ جب سے مامون نے اسے 50 کا نوٹ دیا تھا وہ کبھی کبھار جب فارغ ہوتے تو 10-15 منٹ کو وہ چیمبر آتی تھی اور اس نے اپنا نام نسرین بتایا تھا۔ مامون تو بھڑک اٹھتا تھا، مصیبت بن گیا تھا۔ تو نسرین نام ہے اس کا؟ مامون نے دانت کچکچائے۔ ہاں، کچھ اور معلومات بھی چاہیں تو مل سکتی ہیں۔ دانیال ابھی بھی شرارت پر آمادہ تھا۔ فار گاڈ سیک میرا اچھا خاصا موڈ غارت نہ کرو۔ مامون نے ہاتھ جوڑ دیے تو عبداللہ نے دانیال کو منع کیا کہ وہ اب مزید تنگ نہ کرے اسے، اور موضوع بدلنے کے لیے صدف سے پوچھا، تم نے پھر بتایا نہیں کہ کرن کی شادی کی کیا تاریخ طے ہوئی ہے؟ تاریخ ابھی طے نہیں ہو سکی۔ صدف تھوڑی افسردہ ہو گئی۔ کیوں، تم تو کہہ رہی تھی اس روز کے کرن کے سسرال والوں نے آنا ہے، تاریخ طے کرنے ہیں۔ ہاں لیکن وہ چپ کر گئی۔ کوئی پرابلم؟ دانیال نے پوچھا۔ کوئی خاص نہیں، وہ زبردستی مسکرائی۔ کچھ مطالبات ہیں ان کے جو فی الحال ہم پورے نہیں کر سکتے، سو فی الحال شادی ملتوی ہو گئی ہے۔ تو اتنی لالچی لوگ ہیں کرن کے سسرال والے؟ مامون کو افسوس ہوا۔ ہاں، تو تم لوگ ایسے لالچی لوگوں کو کرن کا رشتہ ہی مت دو، دانیال نے غصے سے کہا۔ اچھے رشتے آسانی سے نہیں ملا کرتے دانی، تم لڑکے ہو، تم اس عذاب کو نہیں سمجھ سکتے۔ کیا کرتے ہیں موصوف؟ وہ آبدہ میں ملازم ہیں۔ میں سمجھتا تھا کہ ہمارے ملک میں ایسا نہیں ہوتا، لیکن عبداللہ نے آہستگی سے کہا، سب تو نہیں لیکن 30% تو ایسے ہوتے ہیں ہوں گے نا جو اپنے لڑکوں کو کیش کرواتے ہیں۔
ब्लैंक चेक समझते हैं अपने बेटों को। सदफ के लहजे में तलखी थी। अभी ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला ही था कि मुलाजिम लड़के ने आकर चौधरी इम्तियाज खान के फोन की इतला दी। कार्डलेस दे दो तुम मुझे। क्या बाबा जान घर पर नहीं है? सदफ ने पूछा। नहीं, वो गांव गए हुए हैं, बीन ने बताया। उन्हें अचानक जाना पड़ा और उन्होंने माजरत की थी कि वो आप लोगों के साथ खाने में शरीक नहीं हो सकेंगे। बात मुकम्मल करके इसने मुलाजिम के हाथ से कार्डलेस लिया और बात करने लगी। अनम होले होले गुनगुनाते हुए अब्दुल्ला के कपड़े इस्त्री कर रही थी। पास ही धुले कपड़ों का ढेर पड़ा था। आज इतवार था और अनम नाश्ते से फारिग होकर कपड़े इस्त्री करने बैठ गई थी। इसकी आदत थी कि छुट्टी वाले रोज वो सब धुले कपड़े इस्त्री कर देती थी। सो आज भी जब नाश्ते करके अपने अपने कमरों में चले गए तो वो कपड़े इस्त्री करने लगी थी। पास ही कोमल बैठी अपना होमवर्क कर रही थी। अजनबी क्यों याद आते हो, अनम अपने ध्यान में गुनगुना रही थी कि कोमल ने इसे बुलाया। आपी, आपकी आवाज़ अच्छी है, आप गाती भी अच्छा है। अच्छा, अनम मुस्कुरा दी। और वो जो बीर मलिक हैं, इनकी आवाज़ भी बहुत खूबसूरत है और फ़ोन पर तो इतनी प्यारी लगती हैं कि जी चाहता है सुनते जाएं। अच्छा, तो क्या तुमसे फ़ोन पर भी गुफ्तगू होती है? अनम ने पूछा। नहीं तो फ़ोन पर भला कहाँ गुफ्तगू होती है, वो तो बस 2-3 बार इनका फ़ोन आया था अब्दुल्ला भाई के लिए, तो मैंने अटेंड किया था। और तब तो मुझे पता भी नहीं था कि वो बीर मलिक हैं। वो तो रात को उन्होंने खुद ही पूछा था कि वो जो फ़ोन पर कहती है आप होल्ड करें भाईजान अभी आते हैं, वो तुम ही हो। तो मुझे पता चला। और पता है आप ही, उसने कलम किताब के अंदर रखते हुए इसकी तरफ देखा, अभी मलिक बहुत खूबसूरत हैं, इतनी खूबसूरत कि बस इन्हें देखते रहो। हालांकि उन्होंने मेकअप भी नहीं किया हुआ होता, फिर भी इनमें एक अजीब तरह की ब्यूटी थी। आसमानी कलर के सादा से काटन के सूट में यह आलम था कि जो निगाह एक बार इनकी तरफ उठती थी ठहर सी जाती थी। अनम इसकी तरफ देखकर मुस्कुरा दी। कल रात से लेकर अब तक वो तकरीबन 16 मरतबा अबीर की खूबसूरती, उसके हुस्न और उसकी गुफ्तगू की तारीफ कर चुकी थी। दरअसल कल सैटरडे था और अब्दुल्ला को चैम्बर नहीं जाना था। सो ज़हरा बेगम ने अब्दुल्ला से कहा था कि वो कोमल को इसकी फ्रेंड सना के घर छोड़ दे और वापसी पर पिक भी कर ले। कोमल कई दिनों से इसके पीछे पड़ी हुई थी कि इसे अपनी फ्रेंड की बहन की मंगनी के फंक्शन में शिरकत की इजाज़त दी जाए। मसला सिर्फ छोड़ने और लाने का था। शफीक अहमद की तबीयत अभी मुकम्मल तौर पर ठीक नहीं हुई थी और स्कूल से आकर ज़्यादातर अपने कमरे में लेटे आराम ही करते थे। इसका फूला मुंह देखकर अब्दुल्ला ने ये जिम्मेदारी संभाली थी और वहाँ ही सना के घर के गेट के पास अब्दुल्ला और कोमल की मुलाकात अबीर से हुई थी। निदा दरअसल इसके कॉलेज फेलो थी और लॉ में दाखिला लेने से पहले दोनों में काफ़ी दोस्ती थी। सो अबीर भी इस फंक्शन में शिरकत के लिए आई थी। अब्दुल्ला ने कोमल का तारुफ इससे करवा दिया था और फिर अबीर को वो इतनी अच्छी लगी थी कि वो सारा वक्त इसके साथ चिपकी रही थी और इसकी एक एक बात वो कितनी ही बार समन और अनम को बता चुकी थी। पता है आपी, मैंने अबीर मलिक से कहा था कि वो किसी रोज़ हमारे घर आएँ, तो उन्होंने वादा किया था कि वो आएंगी किसी रोज़ आप सबसे मिलने। आप पहले कभी नहीं मिली इनसे? बस इत्तेफाक ही नहीं हुआ, अनम ने अब्दुल्ला की शर्ट इस्त्री करते हुए जवाब दिया। अब आएंगी तो मिल लेंगे तुम्हारी अबीर मलिक से। वो अब्दुल्ला भाई की कोलीग हैं, वकील हैं, चैम्बर में इनके साथ ही बैठती हैं। इसने गोया एक और इतला फराहम की और अनम फिर मुस्कुराकर कपड़े तय करने लगी। लगता है तुम ज्यादा ही मुतासिर हो गई हो, अनम ने कपड़ों के ढेर से अपनी शर्ट उठाते हुए कहा। कौन किससे मुतासिर हुआ है भाई? अब्दुल्ला ने अपने कमरे से बाहर आते हुए पूछा तो अनम ने यकदम मुड़कर अब्दुल्ला को देखा। वह सीनों को फोल्ड करता हुआ कोमल के पास ही तख्त पर आकर बैठ गया था। अबीर मलिक से अपनी कोमल बहुत मुतासिर हो गई है, कल से इनकी ही तारीफ हो रही है, अनम ने बताया। तो अब्दुल्ला ने होले से कोमल के बाल खींचे। क्यों छोटी, कहीं अबीर ने तारीफ करने के लिए कोई रिश्वत तो नहीं दी? जी नहीं, कोमल ने फौरन कहा। वो हैं ही तारीफ के काबिल। जरूर अबीर ने तुम्हें कोई रिश्वत दी है, अब्दुल्ला ने इसे छेड़ा। जी नहीं, कोई रिश्वत नहीं दी। आप सच बताएं, क्या वो प्यारी नहीं है? कोई है इन जैसा प्यारा? ये मेरी क्यूट सी बहन है, प्यारी प्यारी सी। नहीं, सच बताएं ना, वो ठनकी। कभी आपने इनसे ज्यादा खूबसूरत लड़की देखी है? देखी है। अब्दुल्ला बहुत खुशगवार मूड में था। अनम बज़ाहिर कपड़े इस्त्री कर रही थी, लेकिन इसका सारा ध्यान दोनों की तरफ था। कौन? कोमल ने बेहद इश्तियाक से पूछा। हमारी छोटी। अब्दुल्ला ने फिर प्यार से इसके बालों की लट खींची। नहीं, मेरे अलावा। कोमल ने कॉपी बंद करके घुटनों के नीचे रख ली थी और पूरी तरह अब्दुल्ला की तरफ मुतवज्जह थी। ये तो सोचना पड़ेगा, अब्दुल्ला ने पुरख्याल अंदाज में सर हिलाया।
اس میں سوچنے والی کیا بات ہے بھائی، نبیر ملک سے زیادہ خوبصورت کوئی ہو ہی نہیں سکتا. اور پتہ ہے جب آپ گیٹ پر ابیر باجی کے ساتھ کھڑے تھے تو آپ دونوں ساتھ ساتھ کھڑے اتنے اچھے لگ رہے تھے کہ میں نے فوراً ہی سوچ لیا تھا کہ میں تو بس ابیر باجی کو ہی اپنی بھابھی بناؤں گی. آپ بتائیں نا ابیر ملک کیسی لگتی ہے آپ کو؟ عبداللہ نے سٹ پٹا کر انم کی طرف دیکھا جس کا دل عطا گہرائیوں میں ڈوب کر ابھرا تھا، اور اس نے بھی یکدم ہی نگاہ اٹھا کر عبداللہ کو دیکھا تھا اور پھر نگاہیں جھکا کر استری کرنے لگی تھی، مگر دل بے دھڑک رہا تھا، یوں جیسے ڈوب ڈوب کر ابھر رہا ہو. بھلا کومل کو کیا خبر؟ اس نے گویا دل کو تسلی دی اور اپنی تمام تر سماعتیں عبداللہ کے جواب کی طرف لگا دی. یہ تم نے میری شادی کا شعبہ کب سے سنبھال لیا؟ یہ تو امی جان کا ڈپارٹمنٹ ہے. دل کی چور دھڑکنوں کو سنبھالتے ہوئے عبداللہ نے کومل سے پوچھا. اندر ایک شور مچ گیا تھا. کومل کی ذرا سی بات سے جلترنگ بج اٹھے تھے اور ہونٹوں پر خود ایک خاموش سی مسکراہٹ آ کر ٹھہر گئی تھی. اور جب میں ابیر کو بتاؤں گا کہ کومل کی بات، تو ابیر کا گلابی ہوتا چہرہ اس کے تصور میں آ گیا اور اس کی دلکش آنکھوں کی سنہری چمک کے خیال سے اس کے ہونٹوں پر ٹھہری مسکراہٹ اور گہری ہو گئی تھی. اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری نئی آنے والی بکس کی اپڈیٹس آپ کو ملتی رہیں. لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس کر کے اپنی رائے کا اظہار کریں، اور یہ بھی بتائیں کہ آپ کو ہماری بکس کیسی لگتی ہیں. مزید معلومات اور ڈسکشن کے لیے ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک پر کلک کر کے ہمارا واٹس ایپ گروپ جوائن کریں. شکریہ.